السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ہمارے بچپن سے ہم نے ایک بات سنی کہ دعائیں لینی ہیں، بد دعاؤں سے بچنا ہے۔ معاشرے میں یہ بات سنی، بڑوں سے بھی سنی، قرآن و حدیث میں بھی یہی بات سنی کہ دعائیں لینی ہیں، بد دعاؤں سے بچنا ہے، کہ بد دعائیں بندے کو کھا جاتی ہیں، نسلوں کو کھا جاتی ہیں، ویرانی، بربادی، پریشانی، مشکلات اور مسائل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بد دعا، بندوں کی بد دعا سے بچنا ہے، جانوروں کی بد دعا سے بچنا ہے۔ لیکن ایک ایسی بد دعا ہے جس کا اکثر خیال نہیں رہتا، اور وہ ہے رمضان کی بد دعا۔ رمضان کی بد دعا بہت طاقتور بد دعا ہے، اور رمضان کی دعا بہت طاقتور دعا ہے۔ رمضان کی بد دعا سے کیسے بچیں؟ فرمایا رمضان سفارشی بھی ہے اور رمضان شکایتی بھی ہے۔ رمضان چھڑوائے گا بھی صحیح، رمضان پکڑوائے گا بھی صحیح۔ اللہ کے ہاں رمضان جائے گا کہ یا اللہ، اس بندے نے میرا کوئی ادب نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا، میں آیا، میں چلا گیا، نہ اسے آنے کی خبر نہ اسے جانے کی خبر۔ اے اللہ، رمضان میں جن چیزوں سے تو نے منع کیا تھا، ممنوعات، ان سے یہ منع نہیں ہوا تھا، یہ اپنے من سے چلا، یا اپنے مزاج سے چلا، یا اپنے ذوق سے چلا، یا اپنی طبیعت سے چلا۔ یا اللہ، مجھے اس بندے سے حق دلا دے، اور اس بندے کو پکڑا جائے گا۔ خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ قرآن کہتے ہیں پکڑا جائے گا اس کو۔ کیا جو رمضان کے 20 روزے گزرے یہ سفارشی یا شکایتی؟ یا روز صرف ہم گنتے چلے جا رہے کہ اتنے روزے گزر گئے باقی اتنے رہ گئے؟ یا تول تول کے ہم روزہ رکھ رہے، تول تول کے، اور تول تول کے ہم رمضان کو گزار رہے، اور تول تول کے ہم لمحات کو گزار رہے، تول تول کے۔ ہمیں تولنا ہے، پل پل کو تولنا ہے، لمحے لمحے کو تولنا ہے، ایک ایک قدم کو تولنا ہے۔ ایک ایک روزے کی سحری کو تولنا ہے، ایک ایک افطاری کو تولنا ہے۔ اس رمضان کے ساتھ ہمارے لیے اس کی سفارش کے وعدے، جنت کے وعدے، اس کی عطا کے وعدے، اس کی رضا کے وعدے، اس کے فضل و کرم کے وعدے، اور جو مل رہا اس کے فضل و کرم سے ہے، اس کی عطا شفقت سے ہے۔ اور پھر اس رمضان میں وعدے ہیں کہ تمہاری نسلوں سے فقر، فاقے، غربت، تنگ دستی ہم دور کر دیں گے۔ اس رمضان کے ساتھ وعدے ہیں کہ تمہاری نسلوں سے ہم ناکامیاں ختم کر کے آبادیاں اور برکتیں شامل کریں گے۔ جس رمضان کے ساتھ اتنے معاملات اور اتنی وسیع زندگی ہے، سوچیں اس رمضان کو ہم کتنی احتیاط سے گزارنا ہے اور اس کے ساتھ کتنی احتیاط سے رہنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جس میں مسلسل ہم احتیاط سے چلتے ہیں، اور احتیاط اپنی زندگی کا لازم جز سمجھتے ہیں۔ گفتگو میں احتیاط، چال میں احتیاط، اشاروں میں احتیاط، دسترخوان پہ احتیاط، کسی ملاقات میں احتیاط، ٹھہر کے بعد، سوچ کے بعد، بنا کے بعد۔ رمضان سال کے بعد آتا ہے اور ہماری ساری زندگی کا عکس لینے آتا ہے،
ہمارے ایک ایک روزے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک صبح کا، ایک ایک شام کا پرنٹ لینے آتا ہے، اور اس کے پاس سارا پرنٹ موجود ہے، اور یہ اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ پاک بلائیں گے ادھر آ رمضان، بتا طارق کا ڈیٹا بتا، طارق نے روزہ رکھا کیسے، پھر سارا دن روزے میں رہا کیسے، پھر روزے کے دوران اس کی آنکھ کیسے چلی، اس کے کان کیسے کھلے، اس کی زبان کیسے بولی، اس کے جذبے کیسے چلے، اس کے قدم کہاں اٹھے، یہ ساری چیزیں وہ پرکھے جائیں گی، اور ایک ایک رمضان بتائے گا۔ نہ رمضان جھوٹ بولے گا، نہ رمضان مبالغہ کرے گا، نہ رمضان زیادہ بتائے گا، نہ رمضان کم بتائے گا۔ رمضان تو ایک ایک کھلی بات اور واضح بات ایک ایک چیز بتائے گا کہ یہ بات یوں ہے اور یہ بات یوں ہے، بس ایسے بتائے گا، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے۔ ہمیں اس کا خوف کیوں نہیں لگا کہ کہیں رمضان جا کے ہماری شکایت نہ کر دے؟ قرآن شکایت کرے گا۔ قرآن کی سورت تبارک الذی کے بارے میں ہے کہ قرآن میں خود حدیث میں آتا ہے کہ جھگڑالو سورت ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یہ جہنم میں نہ جائے، یا پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اس کو بخش دے۔ یہ لفظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، آقا کا فرمان ہے، یا اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس کو بخش دے۔ قرآن کی ایک سورت جھگڑا کرے گی۔ ہم سوچیں اور بہت سنجیدگی سے سوچیں، اور بہت گہرائی سے سوچیں۔ ہم قرآن پاک کا تو خیال اور رمضان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور رمضان کے لمحات کا کتنا خیال اور کتنی احتیاط، اور کتنا زیادہ اس پہ ہمارے ذہن پہ یہ چیز، اس پہ کیا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے یہ لمحات اور یہ گھڑیاں ہمارے لیے شکایتوں کا ایک پورا دفتر بن جائے۔ وہاں ایک ایک گواہی کام آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس نیکی ایک ہوگی اور نیکی ہوگی نہیں، ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی ہوگی، اور وہ کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا ہوگا، اور ایک شخص ایسا ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور یہ بندہ اس کو ایک نیکی دے دے گا اور اس کا کام بن جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیں گے۔ وہ تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک ذرہ، مثقال ذرۃ خیر یرا، مثقال ذرۃ شر یرا۔ ذرہ، ریت کو اٹھائے نا، ریت کا چھوٹا سا ایسا ذرہ جو اس انگلی پہ ایسے آ جائے، ایسے چھوٹا سا ذرہ، اس چھوٹے سے ذرہ نے نظام عالم میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایک ووٹ سے ہار جیت ہو جاتی ہے۔ ووٹ سفارش تو ہے، اور کیا ہے، میں سفارش کر رہا ہوں، یہ آہل ہے، ووٹ دے دیا۔ ایک کھاد کی بوری سے زمین کی فصل اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ ایک سپرے سے جو ہم فصلوں پہ کرتے ہیں، اس کی کمی بیشی سے فصل کی ایوریج، فصل کا آمدنی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی پر اثر کرتی ہیں کہ قیامت کے دن اتنے بڑے رمضان کی، جس رمضان میں قرآن اترا ہے، جس رمضان میں کائنات کا نظام ہے، اور جس رمضان کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت اور انوکھا نظام ہے رمضان کا، وہ ہمارے لیے شکایتی بن جائے اور سفارشی نہ بنے۔ وہ ہمارے لیے شکایتی بن جائے اور سفارشی نہ بنے۔
سوچیں تو صحیح، ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم اس رمضان کے ساتھ کیا رویہ، مہمان ہے تو مہمان جا کے کیا شکایت کرے گا؟ فرمایا مہمان کی قدر کر لو، بار بار آئے گا، بے قدری کرو نہیں آئے گا۔ رمضان مہمان ہے، بار بار آئے گا پر میرے پاس نہیں آئے گا، پھر آئے گا پر میرے پاس نہیں آئے گا۔ اگر میں نے اس کی قدر نہ کی تو خدا نہ خواستہ آنے والا رمضان یا میری زندگی نہ ہو، یا ہو تم کوئی معذوری یا مجبوری کہ رمضان تو آئے پر میرے پاس نہ آئے۔ تو رمضان کے لمحات کو ہم نے سفارشی بنانا ہے۔ بد دعا دینے والے جبریل ہوں، آمین کہنے والے اور رسول امین ہوں، تو کوئی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے ممبر کے پہلے قدم پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا آمین، ممبر کے دوسرے قدم پہ اپنا قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے قدم پہ تو فرمایا آمین آمین۔ یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ فرمایا جبریل بد دعا رہے تھے، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، اور میں نے کہا آمین۔ اور والدین کو پائے برباد ہو، دوسری برباد ہو وہ شخص اور ان کی خدمت نہ کرے، تو فرمایا آقا نے آمین۔ اور برباد ہو وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، آمین۔ جس رمضان کے لیے مسلسل ہمیں احتیاط سے چلنا ہے اور پل پل کو احتیاط سے لینا ہے اور لمحے لمحے کو احتیاط سے لینا ہے، اس رمضان کی ساری زندگی کی کیفیتوں کا کہنا کیا ہے کہ رمضان میں ہمیں کتنی احتیاط اور رمضان میں لمحات کتنی احتیاط کے گزارنے چاہیے ہیں اور گزار رہے ہیں اور ہمیں گزارنے تھے اس رمضان میں۔ اس کے پل پل کو ہم نے کتنی احتیاط سے گزارنا ہے اور اس کے لمحے لمحے کو ہم نے کتنی احتیاط سے گزارنا ہے۔ اس کی صبح، اس کی شام، اس رمضان کی نماز، اس رمضان کی تسبیح، اس رمضان کے سجدے، اس کی سحری، اس کی افطاری۔ کئی واقعات ہیں، بعد از وصال، موت کے بعد کئی لوگوں سے پوچھا گیا، بعد از وصال، موت کے بعد کئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا بنا، کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ کئی لوگوں نے کہا فلاں پکڑ میں ہوں، کئی سے کہا فلاں عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی، کئیوں نے کہا فلاں کی دعا کی وجہ سے، فلاں صدقہ، فلاں نماز، فلاں تسبیح، کسی بے زبان کی دعا، اور کئی ایسے ملے۔ واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان کی پکڑ کی وجہ سے ہم پکڑے ہوئے ہیں، رمضان ہمارا شکایتی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے جس کی رمضان نے شکایت کی اس کی میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں رمضان کو سفارشی بنانا ہے، اور رمضان تو آیا ہی سفارش کے لیے، رمضان تو آیا ہی ہماری بخشش کے لیے، رمضان تو آیا ہی ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور رمضان تو آیا ہی ہماری زندگی میں ترقیاں، کامیابیاں، عروج، کمال اور خیریاں اور برکتیں پانے کے لیے اور دینے کے لیے۔ رمضان کا پل پل اور رمضان کا لمحہ لمحہ آیا ہی اس لیے ہے۔ ہمیں رمضان کو احتیاط سے لے کر چلنا ہے، اور رمضان کریم ہے کیونکہ رب کریم، اس کا حبیب کریم، اور رمضان بھی کریم ہے۔ اس کی تھوڑی سی خدمت کر لیں راضی فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک درویش تھے، ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے
روز 2 نفل توبہ کے پڑھتے تھے. اللہ افطاری کے بعد، سونے سے پہلے، تراویح کے بعد نفل پڑھتے تھے. اور کچھ بزرگوں کے بارے میں ہے کہ ایک تسبیح نفل نہیں پڑھتے تھے، ایک تسبیح استغفار کی کرتے تھے. اور کچھ بزرگوں کے بارے میں ہے کہ صرف توبہ استغفار کرتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ یا اللہ اس رمضان کی اگر میری ذات سے کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ آج کے روزے میں میری نظروں سے، میری جذبوں سے، میری کانوں سے، میرے قدموں سے، میرے بولوں سے یا اللہ کوئی کوتاہی ہوئی تو یا اللہ بس آج کی آج معاف کر دے.